کے پی مائنز اینڈ منرل گورننس ایکٹ 2017 جو ہے وہ ایک ادھورا، نامکمل، یک طرفہ اور متعصبانہ قسم کا قانون ہے جو کہ جلد بازی میں بنایا گیا ہے اور اس کو ادھورا چھوڑا گیا ہے اور جان بوجھ کر ادھورا چھوڑا گیا ہے۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ اس قانون کا بغور جائزہ لیا جائے، اور یہ قانون بذات خود غیر قانونی ہے۔ یہ قانون بھی نہیں ہے، یہ ایکٹ ہے، اور جس قانون سے اس کو کشید کیا گیا ہے وہ برٹش انڈین 1923 کا قانون ہے، جسے 1948 میں مائنز اینڈ آئل فیلڈ کے ایکٹ کے حوالے سے اڈاپٹ کیا گیا، اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد اس کی ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہمارے پاس اس کی کوئی لائبلٹی نہیں رہتی۔ اب اس ایکٹ کو جس ذریعے سے، جس قانونی طریقے سے اینکر کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، وہ منرل پالیسیز ہیں۔ ہمارا درخواست یہ ہے کہ منرل پالیسیز کو دیکھا جائے۔ 1995 کی نیشنل منرل پالیسی، 2013 کی نیشنل منرل پالیسی دوسری، اور 2014 کی جو ہے کے پی منرل پالیسی، ان کو اگر آپ بغور دیکھیں تو ان میں ماحول کے تحفظ، علاقائی ترقی، منرل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، سسٹینیبل مائننگ، لوکل ایریاز کی ڈیولپمنٹ، مقامی آبادی کی بہبود، اس کے علاوہ زمین مالکان کے حقوق، ان کا تفصیل کے ساتھ ان پالیسیز میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ ان پالیسیز کے تحت اس قانون کو بننا چاہیے۔ اس قانون میں اس پالیسیز کے حوالے سے صرف 2 چیزیں شامل ہیں جو کہ مائننگ انڈسٹری کو اور ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو فیور کرتی ہیں۔ اب خود یہ قانون جو ہے جتنا منرل پالیسی سے ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے اس کا وہ 50% بھی اپلائی نہیں کر رہے۔ خود اگر اسی قانون کو اپلائی کیا جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ تو درخواست یہ ہے کہ جس منرل پالیسی، جس ویژن کے ساتھ اسٹیٹ نے ایک پالیسی دی ہے کہ منرل کو کارپوریٹ ڈیولپمنٹ، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے ذریعے ڈیولپ کیا جائے گا، انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، اسی پیرائے پر قانون بنایا جائے۔ اور سب سے ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جو ذوالفقار بھائی نے بات کی کہ جو انوائرمنٹ ہو رہی ہے، ڈیمیج ہو رہی ہے، اس کا مین ذریعہ یہ اسمال اسکیل مائننگ ہے۔ منرل پالیسی کیٹیگوریکلی کہتی ہے 2014 کی کہ وی ول ایونچولی ڈسکریج اسمال اسکیل مائننگ، اور صرف کارپوریٹ ڈیولپمنٹ آف مائننگ سیکٹر جو ہے ہمارا وہ ہے ٹارگٹ ہے۔ جبکہ پچھلے 3 سالوں میں دیکھیں تو انہوں نے ہزاروں جو ہے وہ اسمال اسکیل مائننگ پراسپیکٹنگ لائسنس ایشو کی ہیں، اور ایک بھی لارج اسکیل مائننگ کوئی اگر ہے تو ہمیں بتا دیں۔ اور سب سے مین ایشو جو ہے وہ مائننگ اسمال اسکیل اور لارج اسکیل مائننگ کے درمیان انہوں نے جو فرق رکھا ہے، جو ڈیفینیشن رکھی ہے، وہی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اگر اسی کو ختم کر دیں، نیشنل منرل پالیسی کہتی ہے کہ 300 ملین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ لارج اسکیل مائننگ ہے، جبکہ منرل ایکٹ میں لکھا ہے کہ 1000 کلومیٹر اسکوائر اتنا ایریا ہوگا تو یہ لارج اسکیل مائننگ ہوگی۔ کون سا ایریا جو ہے وہ 1000 کلومیٹر انہوں نے دیا ہے سوائے چترال کے؟ دوسری بات، انوائرمنٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہماری سجیشن یہ ہے کہ پراسپیکٹنگ لائسنس سے مائننگ لیز میں جو کنورژن ہے اس کو سسٹمیٹک، سائنٹیفک، جیو فزیکل اور جیو ٹیکنیکل انویسٹیگیشن کے ذریعے اس کو پاس کیا جائے، اور جو پراسپیکٹنگ لائسنس ہولڈر ہے ہز رائٹ ٹو انٹر اینڈ آکوپائی دی لینڈ، اس کو کینسل کر دیا جائے۔ وہ صرف سائنٹیفک طریقے سے اپروچ کرے اس ایریا کو، ڈرون کے ذریعے، جیو ٹیکنیکل اپروچ کے ذریعے اپنی سائنٹیفک اپنی پراسپیکٹنگ کمپلیٹ کرے، ڈپازٹ لوکیٹ کرے، اس کو ڈیولپ کرے، اور پھر جا کے لینڈ اونرس کے ساتھ معاہدے کرے، اور صرف اپنے ڈپازٹ تک محدود رہے، جہاں پر اسی ڈپازٹ تک اس کی مائننگ لیز ہونی چاہیے۔ باقی ایریا جہاں پہ ڈپازٹ نہیں ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو کیونکہ میں خود اور میرے دوست ہم اس کے ساتھ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، لاسٹ میرا ایک میں نے آرٹیکل بھی لکھا ہے پچھلی 10 دن پہلے اسی حوالے سے، تو یہ ہائی کورٹ، شاور ہائی کورٹ نے اس پہ بڑا کوئک ایکشن پہلے لے رکھا ہے، لیکن دوبارہ پھر وہی کورٹ ہوتا ہے جس کے سامنے یہ وکیل پیش ہو جاتے ہیں، اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے اس پہ پابندی بھی لگائی ہوئی ہے کہ جو غیر قانونی منرل ہے، جس میں ہمارا ایکٹ آباد ہے، اس کے بہت سارے یہ لورا پورا ایک روڈ تباہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح یہ ہمارا گواما سے یہ ٹورسٹ پوائنٹ ہے، یہاں پر جو ہے مائنز ہے ان کو بند کیا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز جو ہے جو مجھے کل پتہ چلی ہے کہ گواما پہ ایک مائن جو ہے وہ محمود خان کی کوئی ریلیٹیو ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا، باقیوں کو بند کر دیا گیا۔ اس کو کہا ہے کہ تم جو ہے 1 سال میں اپنا وائنڈ اپ کرو، یہ جو بلاسٹنگ ہے، اور باقی جو جہاں سے یہ کوئلہ نکالتے ہیں، یہ ہمارے تھائی کے مقام پر پورا نیچے ایک بہت بڑی سرنگ ہے، یہ روڈ تباہ ہو رہا ہے۔ تو کورٹ ایک دفعہ اس پہ ایکشن، ایک نہیں 10 دفعہ، یہ 3 جو مسلسل پہ در پہ 4 چیف جسٹس گئے، ان چاروں نے اس پہ پابندی لگائی ہے، لیکن پھر بھی وہی کام ہے۔ یہ ایوب پول جو ہے یہ اسی وجہ سے بیٹھا ہے
تو یہ اس پہ آپ ذرا وہ جو پچھلے کورٹ کے جو فیصلے ہیں اور جو انہوں نے سو موٹے لیا ہوا 3 چیف جسٹس نے وقار سیٹھ اللہ ان کو جنرل میں جگہ دے, اس کے بعد میاں خیل صاحب نے لیا ہے اور یہ جو رشید صاحب رشید صاحب نے انہوں نے لیا ہے, وہ چیزیں بھی اس پہ ہائی لائٹ کریں کہ یہ اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا. نہیں, آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے. ایکچولی ہمارے پاس آپشن تھا, ہم ڈائریکٹ پشاور جاتے گرین بینچ میں, جو کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن کے لحاظ سے بہت ایکٹیو ہے, لیکن کیونکہ جورسڈکشن ایبٹ آباد بینچ کی ہے تو ہم نے کہا یہاں پہ پہلے پٹیشن فائل کرتے ہیں. جہاں تک مجھے لگتا ہے, جہاں تک میرا اندازہ ہے, ججز کو شاید اتنی انفارمیشن نہیں ہے, چونکہ آن گراؤنڈ جا کے وہ دیکھتے نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. یہ جو اے پی اے آفس ہے, انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا جو آفس ہے, ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے کہا کہ ججز کو کہیں کہ وہ جو سابقہ ججز نے دیکھیں جب ہیئرنگ ہوگی تو مجھے پورا یقین ہے, جب ان کے سامنے فیکٹس رکھیں گے, جب ان کو میں بولوں گا کہ یار ایک وقت آئے گا اگر آپ نے ایکشن نہیں لیا تو نہ یہ عدالت رہے گی, یعنی نہ یہ ججز رہیں گے, نہ پاکستان رہے گا. آپ تباہ ہو رہے ہیں. آپ ہر سال جا کے مطلب جب فلڈنگ آتا ہے, جو وہ اٹھایا ہوتا ہے کچکول کے, جی مجھے پیسہ دو. یار تم لوگ اپنے پانی کو پروٹیکٹ کیوں نہیں کرتے ہو؟ بلینز اینڈ بلینز آف واٹر بیلن ہے ہمارا, بلینز اینڈ بلینز آف بیرل آف واٹر ضائع ہوتا ہے ہر سال, جا کے انڈسٹری میں پڑتا ہے. انڈیا نے ڈیم بنایا, ہمارے خلاف جیتے تھے, وہ کیس کیوں جیتے تھے؟ یار یہ ایسی قوم ہے, یہ پانی کو اسٹور ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو جب آپ سارے فیکٹس ان کے سامنے رکھیں گے جج کو, ٹھیک ہے ایک پریسیڈنٹ ہے جس نے اپنے پہلے بات کی کہ پہلے بھی اس کے اوپر بین لگایا, لیکن بین ختم ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ لیگلائز اور مطلب ہے کہ مائننگ ضرور ہو, لیکن ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, جو عمارت ہے سرن ہے, سرن کے اوپر میں خود سیرن میں موجود تھا, انہوں نے کہا تھا اس سے یہ چیزیں بند کرو, وہ پھر ادھر ہو رہی ہے. اصل میں اس کو آپ کو رسپونڈ کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں قانونی اور غیر قانونی مائننگ, تو بنیادی فرق آپ کیسے کریں گے کہ قانونی کیا ہے غیر قانونی کیا ہے؟ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ قانونی غیر قانونی نمبر 1. نمبر 2, ہم جس ججز نے جس بنیاد پر اس کو قانونی اور غیر قانونی کہا ہے وہ منرل ایکٹ کی سیکشن 21 اور سیکشن 54 ہے, جوائنٹ وینچر اور سب لیٹنگ. اس میں ہی فرق نہیں ہے, مطلب ان کے درمیان میں ایک بہت پتلی سی دھار ہے, اس پتلی سی دھار سے وہ دائیں ہو جائے تو وہ سب لیٹنگ ہے, بائیں ہو جائے تو وہ جوائنٹ وینچر ہے. تو یہی قانونی اور غیر قانونی کی جو گیم ہے, جس میں اس کو کسی کو غیر قانونی قرار دے دیتے ہیں کہ جی اس نے سب لیٹ کیا ہوا ہے, اور اسی کو وہ قانونی کر دیتے ہیں کہ جی نہیں جی جوائنٹ وینچر ہے. بیسیکلی یہ یس تو وہاں پہ کیا علاقے کے اوپر بھی کوئی اس کی رائلٹی وغیرہ کا پیسہ لگ رہا ہے, کیا وہاں سے علاقہ بھی ترقی کر رہا ہے؟ اس حوالے سے بنیادی طور پر میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ یہ منرل ڈپارٹمنٹ کا کلیم ہے کہ اس نے 6 بلین کا ریونیو جنریٹ کیا ہے اس سال. بہرحال 6 ملین صوبہ ہمارے کے پی صوبہ کے منرل پوٹینشیل کے آگے ایک مطلب وہ جس کو کہتے ہیں آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. جتنی لیزیں انہوں نے ایشو کی ہیں, یہ لیزوں کی فیسیں, مائننگ پراسپیکٹنگ لائسنس سے مائننگ لائسنس میں کنورژن کی لیزیں, پھر رائلٹیز ان میں سے کہیں سے بھی نہیں آتی. کوئی منرل ڈیولپ نہیں ہو رہا, جو ڈیولپ ہو رہا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا, تو وہاں کیسے لگے گا؟ لوکل ایریا, ہمارا ایریا جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اس ایریا کو مائننگ کلسٹر کا درجہ ملنا چاہیے ایز پر مائننگ پالیسی, نیشنل منرل پالیسی. اب اگر وہ مائننگ کلسٹر کا درجہ ملتا ہے تو اس میں ایک گریڈ اسٹیشن 3 فیز لائن اس کی سیپریٹ ہو تاکہ وہاں پہ انڈسٹری لگے, وہیں پہ پروسیسنگ ہو, پروسیسڈ منرل جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو یا کنٹری وائڈ ڈسٹریبیوٹ ہو, اور دوسرا وہاں پہ 25 to 50 کلومیٹر اے کلاس روڈ ہو جس کی کہ ہمیں اشد ضرورت ہے. اگر وہ روڈ بنتا ہے تو ہمارا جو پاپولیٹڈ ایریا ہے اوگی کا, مانسیرا کا, اس طرف ٹریفک ختم ہو جائے گی, ڈیمیج ختم ہو جائے گا. وہ اس روڈ کو ہم پہاڑ کے اکراس فرام نمبل کاٹھا ٹو لسن واب ہم جب اس کو ڈیولپ کریں گے تو یہ مائننگ والوں کی اپنی ضرورت ہے اس کو ڈیولپ کر کے, اور اس سے ہماری سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے طور پر ٹورزم ڈیولپ ہوگی. دیکھیں سب سے ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ جو منرل جس طرح نکال رہے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں قانون جو قانون ایگزسٹ ہے اس پہ بھی ہونے, جس طریقے سے نکال رہے ہیں, یہ سرنگیں لگا کر بلاسٹ کر کے, وہ بھی غلط ہے. اچھا جو طریقہ کار جو سیفٹی ہے, جو لوگ نکال رہے ہیں ان کی کوئی سیفٹی نہیں. ہر سال ادھر شیروان میں, ترنوائی میں لوگ مر رہے ہیں, اس سال بھی 5-6 لوگ مرے, ان کی کوئی سیفٹی نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی ٹریننگ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں غیر قانونی اور آبادی کے درمیان میں لوگ لگے ہوئے ہیں. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ وہ جو آپ جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں نا, یہ ہم نے ساری سامنے رکھ کے کیس فائل کیا ہے, یہ فیکٹس ہے. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے پانی بہت ضرورت ہے. اگر پانی نہیں ہوگا انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیں, جا کے دیکھیں, پانی کے ریسورسز ختم ہو رہے ہیں, پانی ڈسپرس ہو رہا ہے, پتہ نہیں پانی کہاں جا رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو سیفٹی کی بات, اگر آپ کو رات 8 بجے سے بعد جائیں نا ادھر اگی سے دربان کی طرف, آپ گاڑی نہیں چلا سکیں گے. ٹرکوں کے ٹرک آتے ہیں, ایک ٹرک پہ میرے خیال میں 60-80 ٹن مطلب پتھروں پڑا ہوتا ہے. اچھا اس کی جو رائلٹی تو چلو 6 بلین ہے, اس وہ تو نہیں لگتی ہے. جو اس کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے
جو مطلب کیا بولتے ہیں ایک سائز اچھا پاکستانی قوم کو یہ پتہ نہیں ہے یہ جو پتھر یہاں سے نکلتا ہے یہ آپ شاید ایک ٹرک جو 80 ٹن کا پتھر ہوگا شاید یہ اس کی قیمت ہوگی 2 لاکھ یا 3 لاکھ ہوگی. یہ پتھر جب چائنا جاتا ہے پروسیس ہو کے چائنا جب اس کو بیچتا ہے یورپ اور امریکہ اس کی 1 فٹ کی قیمت $35 $35 کا 1 فٹ بکتا ہے. یہ جو آپ 2 لاکھ کا بیچ رہے ہیں نا ٹرک یہاں پہ اس کی ایکچوئل میں مالیت جو ہے نا یہ کروڑوں کی ایک ٹرک کی لیکن اس کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے بتایا ہی نہیں ہے کسی نے. ہماری طرف سے یہی درخواست ہے کہ اس منرل ایکٹ کو نیشنل منرل پالیسی کے عین تحت کیا جائے تاکہ ہمیں بھی وہ فوائد ملیں جس کا اسٹیٹ نے لینڈ اونر سے اور کمیونٹی سے وعدہ کر رکھا ہے. ادروائز ہمارا منرل پوٹینشیل جو ہے وہ سب کے سامنے ہے, سب کی رالیں ٹپک رہی ہیں اور اس ادھورے قانون کے تحت یہاں سے مکمل اور ہماری طرف سے یہ ہم پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے. اس کے بجائے لوگ کہتے ہیں جی کہ لوگوں کے کاروبار بند ہو جائیں گے, ہم کہتے ہیں اگر یہ کاروبار کرنا تو ڈاکے ڈالیں پھر. تھینک یو ویری مچ.